ذاتین خبر اطلاعات اور تبصرے، پاکستانی حالات واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کی صدر ٹرمپ بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے آرمی چیف کی اور شہباز شریف صاحب کی بہت تعریف کی۔ اور یہ تعریفوں کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو 3-4 کام وہ کر چکے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب، تینوں کام کر چکے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم بورڈ آف نیتن، بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، صرف ایک سٹیپ باقی ہے، باقی سارے مراحل جو ہیں وہ ہم طے کر چکے ہیں۔ دوسرا تھا غزہ میں فوج بھیجنا، اور وہ بھی معاملہ وہیں کا وہیں ہے، اور یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ شروع ہو گئی، اس لیے وہ معاملہ تھوڑا سا مؤخر ہے۔ اور تیسرا ایک اہم ترین ٹاسک اس وقت جو دیا گیا ہے وہ ہے، اب کیوں تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ ہے کہ ایک ٹاسک دیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے پورا ہونے کی صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ میں خود اسلام آباد آؤں گا۔ وہ ٹاسک یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی بہت اچھی ڈیل آپ بنا کر دیں، اور وہ ڈیل جو کہ وہ شرائط جو مطالبات وہ پورے کروانے ہیں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب نے، اور ایران سے پورے کروانے ہیں۔ اس میں ذرا اس لیے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے بارے میں بدگمان تھے اور کہہ رہے تھے علماء اہل تشیع کو کہ جس کو ایران پسند ہے وہ ایران چلا جائے، اور امریکی سفارت خانوں کے سامنے، قونصلٹ خانوں کے سامنے جو احتجاج کیا تھا، ایک ہی دن میں مبینہ طور پر 30 سے 35 لوگ شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں بھی دی گئیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، جو کہ ان کے خصوصی ایلچی بھی ہیں، وہ ایران کے دورے پر ہیں، اور مسلسل ایک تفصیلی دورہ کیا ہے انہوں نے، اور وہاں کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور بھرپور طریقے سے اس کو کوریج بھی دی جا رہی ہے۔ اور پچھلے اگر ہم دیکھیں صرف 1 مہینے کے اندر کئی بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی۔ واشنگٹن جس طرف دیکھتا تھا ہماری پالیسی، ہمارا بیانیہ اسی طرف مڑ جاتا تھا، اور صبح بیانیہ ہوتا تھا ایران کے حق میں، اور شام کو ہوتا تھا ایران کے خلاف، اور رات کو ہوتا تھا سعودی عرب کے حق میں، اگلے دن ہوتا تھا نہیں جناب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ کنفیوژن چلتی رہی تھی، کیونکہ اصل مسئلہ یہی تھا کہ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے احکامات آتے تھے اسی کو ہم نے فالو کرنا تھا۔ تو بہرحال اب عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل کو جو ڈیل کہا گیا ہے اس میں پہلی کچھ شرائط جو ہیں وہ منوا لی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کیونکہ کل صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں پاکستان آ سکتا ہوں، اور اگر معاہدہ ہوتا ہے تو میں آ جاؤں گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک گریٹ ڈیل اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور معمولی نوعیت کی ڈیل کے لیے میں نہیں آؤں گا۔ تو لہٰذا ایک تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک ہنگامی طور پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایک تو فوری طور پر جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں کل سے فورسز بلائی گئی ہیں، اور 10 دن کے لیے راولپنڈی اسلام آباد کو ہر طرح کے معاملے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور تمام بسوں کے اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک تو 19 اپریل کا پشاور کا جلسہ ہے، اور مردان کا جلسہ ہے، اور دوسرا پھر 26 اپریل سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور کچھ پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ ایران سے اچھی ڈیل کیا لے کر دی جا سکتی ہے؟ ایک شرط تو کل مان لی گئی، ایران کی شرط ہے وہ واضح طور پر مان لی گئی، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ ہم حزب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، حزب اللہ اور ایران اور لبنان ایک ہیں، لہٰذا سب سے پہلے جنگ بندی کی جائے لبنان کی، اور حزب اللہ کو کچھ نہ کہا جائے، لہٰذا یہ شرط مان لی گئی، اور کل صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ لبنان کی جنگ بندی کا، اور اگلے 10 دن کے لیے لبنان کی جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، وہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری طاقت نہیں بنے گا، جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، لہٰذا یہ تو اندیا آ گیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ یورینیم موجود ہے وہ کہاں ہے، انرچ یعنی کہ افسوس زدہ یورینیم جس سے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں وہ کہاں پہ ہے، اور اس کو کس کے حوالے کرنا ہے۔ روس نے کہا تھا کہ ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے پاس رکھوا دیں، وہ محفوظ ہوگا، لیکن شاید امریکہ اس پہ نہ مانے، اور اب پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ یورینیم جو ہے وہ پاکستان ایران سے لے کے اپنے پاس رکھ لے۔ نمبر 1 نمبر 2 ایران کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ اپنا جوہری پروگرام بند کر دیں، مستقل طور پر یورینیم کی افزودگی بند کر دیں، اور اس کے بدلے میں ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ڈی فریز کر دیے جائیں گے، اور ان سے وہ استفادہ کر سکے گا۔ تو لہٰذا یورینیم کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ایشو بھی تقریباً سالو ہو چکا ہے۔ تو
ایران کی شرائط کم و بیش مانی جا رہی ہیں. آبرائے ہرمز پہ جو ہے وہ کنٹرول ایران کا ہی رہے گا اور اس میں امریکہ کا عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن اس کو مستقل طور پر کھلا رکھنے کے لیے یقین دہانیاں اور ایگریمنٹ ایک معاہدہ ہو جائے گا. یہ تو ہے ایک امریکہ، اسرائیل اور ایران کا معاملہ. تو اگر یہ چیزیں وہ لے دیتے ہیں، عاصم منیر صاحب کی طرف سے گرین سگنل مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے دورے کے فوراً بعد جنرل عاصم منیر صاحب جائیں گے واشنگٹن اور وہ بنفس نفیس صدر ٹرمپ کو رپورٹ پیش کریں گے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے دیگر جو ہیں ان کے وزیر خارجہ ہیں اور پھر نائب صدر جے ڈی وینس ہیں، ان کو آگاہ کریں گے. گو کہ ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا گیا اس وزٹ کو، لیکن مؤثر ترین اطلاعات کے مطابق یہ وزٹ ہونا ہے. دوسری جانب شہباز شریف صاحب کو بھیجا گیا تھا سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کی طرف، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو جا کے ذرا بتائیں کہ جی کیسے بیچ بچاؤ کر کے نکلنا ہے. لہذا وہ اپنے عرب دوستوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے، قوی امکان موجود ہے کہ یو اے بھی واپس آ جائے گا اور یو اے اور پاکستان کے تعلقات بھی نارمل ہو جائیں گے. اور کیونکہ یو اے کے ولی عہد اور بات ہو چکی ہے ایران کے حکام کے ساتھ، ایران اور یو اے کا سفارتی رابطہ بھی ہو چکا ہے اور ٹیلی فون کال بھی ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب ظاہر ہے بیسیکلی تو عاصم منیر صاحب ہی ہیں، تو شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہونا ہے ایران کے ساتھ، پیس ڈیل ہونی ہے جس کو نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں کراؤن پرنس بھی آئیں اور اس کے ساتھ قطر کے امیر بھی آئیں اور یو اے کے جو ہیں سربراہ وہ بھی آئیں. تو تینوں کے بارے میں، تینوں ممالک اور خاص طور پہ ترکیہ کے صدر جو ہیں طیب اردوان وہ بھی آئیں. اگر صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو پھر طیب اردوان ترکیہ کے صدر اور پھر محمد بن سلمان کراؤن پرنس اور اسی طریقے سے قطر کے امیر یہ بھی تشریف لائیں، اور اگر وہ آتے ہیں تو پھر یو اے کے بھی سربراہ جو ہیں وہ آئیں گے، اور ان کی موجودگی میں پھر یہ ایک گرینڈ فنکشن کیا جائے. اس لیے یہ جو 10 دن کے لیے اسلام آباد اور راول پنڈی کو بند کیا گیا ہے، اور ایک تو یہ کہ پشاور کی طرف، مردان کی طرف پاکستان تحریک انصاف کے گیدرنگ نہ ہو سکے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر گیدرنگ روکیں گے اس کو نہیں ہونے دیں گے کیونکہ 19 تاریخ کو جلسہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات انہی دنوں میں انہی تاریخوں میں یہ پلان کیا جا رہا ہے نیکسٹ ویک کا. تو لہذا معاملات جو ہیں وہ کافی سنجیدہ نوعیت کے، اسی لیے فورسز بلوا لی گئی ہیں، اور آؤٹر سائڈ پہ جو ہیں تمام شاہراہیں جو ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی کی چھوٹے بڑے راستے وہ سارے کے سارے بند ہوں گے، تقریباً کرفیو کا سماں ہوگا، اور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر جو ہیں وہ ہوں گے ہمارے خصوصی کمانڈوز اور افواج پاکستان، فوجی دستے ہوں گے، خالص فوجی دستے، ان کے پاس سیکورٹی ہوگی. اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر امریکی فورسز بھی ان کی امریکی سیکورٹی بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کا کنٹرول بھی اسلام آباد اور پنڈی کے جانب ہوگا، اور وہ بھی اپنی سیکورٹی تعینات کریں گے. تو لہٰذا اس کے لیے وسیع پیمانے پر کر دیا گیا ہے، تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اس بات کا اندیا دے دیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کب میٹرلائز کیا جاتا ہے. تو اگر یہ ایونٹ ہو جاتا ہے تو جناب پھر کہتے ہیں کہ وارے نیارے ہو جائیں گے جناب فیلڈ مارشل کے اور شہباز شریف صاحب کے. اب معاملہ جو ہے وہ بظاہر تو بہت خوشکن نظر آ رہا ہے، خوشگوار نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد سطحی خیرانے. تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جناب میں بالکل ترقی کی منازل طے کر رہا ہوں، تمام ہرڈلز دور کر رہا ہوں، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ طاقت میرے پاس آ رہی ہے، ہر چیز میں نے اپنے اندر سمولی ہے، تو اسی وقت ایسے ہی لمحے جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. بہرحال یہ تو ہے ایک ایونٹ جی. دوسرا آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی. عمران خان اور بشرا بی بی کو لے کر عمران خان صاحب کی طبیعت، ان کی آنکھ کا مسئلہ بدستور خراب ہے، لیکن اس سے پہلے کل یہ ہوا کہ بشرا بی بی کی طبیعت اس وقت سخت ترین وہ کنڈیشن اچھی نہیں ہے، کریٹیکل ہے، اور انہیں پہلے کہا گیا کہ انہیں
जेल के हस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद इत्तलाआत आईं कि बुशरा बीबी को जेल से निकालकर बाकायदा तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, और किस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। किया गया है या नहीं किया गया इसके बारे में सरकारी इत्तला ज़राए से चल रही है, और अदरवाइज़ ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक, जब मैं गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये ज़रूर कहा गया है कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। ये उनको एक टेलीफोन कॉल गई है, मुलाकात का अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। ये सदीक जान साहब भी खबर दे चुके हैं, समी इब्राहिम साहब भी दे चुके हैं, और बाकी दोस्त भी दे चुके हैं कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, लेकिन ये ज़राए के हवाले से। अब आज मालूम हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। ये तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बारे में भी इत्तलाआत थी कि उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनकी भी आंखों का चेकअप किया गया है, फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। दूसरी जानिब 19 अप्रैल का जलसा पेशावर का, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। उससे पहले पार्टी और अलीमा खान साहिबा जो है वो आपस में टकरा गए हैं, और अलीमा खान साहिबा ने कुछ सख्त बातें की थी, और उन्होंने कहा था कि 70,000 ओहदेदार हैं, और अगर 70,000 ओहदेदारों में से 10-12 हज़ार भी अडयाला जेल आ जाया करें तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि जो ओहदेदार जो हैं वो नहीं आ सकते वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें और वो कोई और काम कर लें, क्योंकि इमरान खान की सेहत के हवाले से एक ही बात होनी चाहिए, और बात उनकी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की एक आँख ज़ाया हो चुकी है। बुशरा बीबी इस वक्त बिस्तर मर्ग पर हैं, तो ऐसे में एक मोमेंटम बनाना चाहिए था जो कि नहीं बन सका, बल्कि जो मोमेंटम बना उसे भी तोड़ दिया गया था। अहमद नियाज़ी साहब ने और दीगर ज़ीशान, सेनेटर ज़ीशान ने और बाकी लोगों ने मिलकर एक अच्छा मोमेंटम बनाया था। जब इमरान खान साहब का फर्स्ट टाइम पता चला कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है, तो उन्होंने रास्ते KPK के मुख्तलिफ रास्ते जो है वो बंद कर दिए थे, लेकिन फिर उनको KPK पुलिस ने वहाँ से हटवाया, और अहमद नियाज़ी साहब जो हैं अभी तक वो छुपते फिर रहे हैं जो ये सारा कुछ कर रहे थे। खालिद खुर्शीद साहब थे, वो भी अभी तक रूपोश हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस पर अच्छा काम किया था। तो ये सूरत हाल चल रही है। सुहेल आफरीदी साहब का इम्तिहान है अब कि वो क्या करते हैं। कल बैरिस्टर सैफ साहब ने भी अलीमा खान साहबा को निशाना बनाया, तो अलीमा खान साहबा इस वक्त दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हदफ हैं, क्योंकि वो इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने अभी तक वो प्रेशर मज़ाहमत का बरकरार रखा है, जो कि किसी ज़माने में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने रखा, बेगम कुलसूम नवाज़ ने रखा, बेगम नुसरत भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने अपने जो है वो अकाबरीन के लिए रखा था। वही प्रेशर इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी के लिए डॉक्टर उज़्मा हैं, नौरीन नियाज़ी साहबा हैं, अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने ये प्रेशर बरकरार रखा हुआ है। तो देखते हैं कि सारी सूरत हाल में कुछ अच्छा बरामद होता है या नहीं, लेकिन ये बात तयशुदा है कि उसके बाद भी अगली खबरें भी हैं, क्योंकि अगर सदर ट्रंप आ जाते हैं इस्लामाबाद और ये मुआहिदा हो जाता है, और वो डील जो कि सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब को दी है कि ये डील आप करवा दें, तो फिर ऐसी सूरत में अगर ईरान को मुस्तकिल तौर पर गैर अस्करी, जौहरी तौर पर गैर अस्करी कर दिया जाता है और ये उनके अज़ाइम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अगला मरहला होगा जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं उनको किया जाएगा जी, डिफ्यूज़ किया जाएगा। तो उनकी प्रॉक्सीज़ जो हैं, असल मसला वही हैं। ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो यमन का मामला हो या फिर लबनान का मामला हो, फ़लस्तीन के साथ, इसराइल के साथ मामला हो, तो जो प्रॉक्सीज़ हैं अस्करियत पसंद तंजीमें जिनको ईरान सपोर्ट करता है, वो अगर डिफ्यूज़ हो जाती हैं, डिसफंक्शनल हो जाती हैं, तो फिर अरब ममालिक भी सुख का सांस लेंगे। वो उनमें सऊदी अरब भी है, उसमें UAE भी है, कतर भी है, बहरीन भी है, कुवैत भी है, सब के सब सुख का सांस लेंगे। और अगर वो हो जाते हैं जी, उनको डिसफंक्शनल कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न है कि जो सुन्नी मकतबा फ़िक्र की रियासतें हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये तमाम रियासतें जो हैं वो अपने जो इनके अस्करियत पसंद ग्रुप्स थे, उनको मिलिटेंट्स को ये उनको डिसएसोसिएट भी हो चुके हैं, उनको डिसफंक्शनल भी कर चुके हैं। इस वक्त सुन्नी सेक्ट की कोई भी ऐसी तंजीम बज़ाहिर मौजूद नहीं है जिनको कोई रियासत बाकायदा तौर पर उसको सपोर्ट कर रही हो, लेकिन अहले तशी की बहुत सारी ऐसी हैं जी प्रॉक्सीज़
جو ملیٹنٹ ہیں، جو عسکریت پسند ہیں، ان میں حزب اللہ ایک بنیادی میجر رول ہے اس کا، تو وہ ابھی تک موجود ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کا معاملہ ہو اور سعودی عرب کے ساتھ جھڑپ جو ہوتی رہی اور یمن جنگ جو ہے اس میں انگیج رکھا، تو اس میں بھی وہی عوامل کار فرما تھے۔ بہرحال لیکن سعودی عرب اور ایران کا رابطہ بھی ہو چکا ہے، UAE اور ایران کا رابطہ بھی ہو چکا ہے، بحرین، قطر، ظاہر ہے قطر کے پہلے ہی ایران سے رابطے بحال رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے